خروج کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا، سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو، اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ آج کے اس وقت میں جس کردار پر ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ کردار ہارون کاہن کا کردار ہے، اور اگر خروج کی کتاب اس کے 6 باب کی 20ویں آیت میں ہم ہارون کے نسب نامے پر غور کریں تو یہ موسیٰ کا بڑا بھائی تھا۔ یہ 3 بہن بھائی تھے جیسا کلام میں لکھا ہے، اور ان کی ایک بڑی بہن تھی جس کا نام مریم تھا، اور امرام ان کے والد کا نام تھا، اور یوکبد یہ ان کی ماں کا نام ہے۔ موسیٰ اور ہارون کی ماں کا نام یوکبد ہے۔ اور جب ہم ہارون کے کردار کو دیکھتے ہیں اور ایسے بہت سارے کرداروں کو خدا ان کے کلام میں دیکھتے ہیں تو بائبلی کرداروں میں ایسے بہت سارے کردار ہیں جو اپنے کردار سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، یعنی ان کا کردار وہ کہ شاید ایک انسان ہوتے ہوئے ہمیں چھوٹا لگتا ہے، لیکن ان کا کردار بڑا اثر والا کردار ہے۔ اور عہد قدیم میں یعنی پرانے عہد نامہ میں پائی جانے والی شخصیات، نام، واقعات اور نسب نامے، اگر اب ہم انہیں ڈھونڈنا چاہیں تو یہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں ہی یا پرانے عہد نامہ کے صفحات کے اندر ملتے ہیں۔ اور ہارون کاہن کے کردار پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پہلا تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کے اندر ہمیں ہارون کاہن کیا، جو سردار کاہن اور پہلا سردار کاہن ہے جسے خود خداوند نے مقرر کیا، آواز دے کر اپنے بندہ موسیٰ کو بتا کر۔ اگر ہم اس کے کردار پر غور کریں تو اس کا کردار بائبل کے اندر بڑا جاندار کردار ہے۔ کئی بار کچھ کرداروں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کردار شاید ایمان میں ترقی کرنے کے لیے یا روحانی طور پر آگے بڑھنے کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم ہارون کاہن کے کردار میں دیکھیں تو اس کے کردار میں 2 بڑی غلطیاں ہیں جو ایک انسان ہوتے ہوئے ہیں۔ پہلی غلطی یہ کہ یہ خداوند کے بندہ موسیٰ نبی کے خلاف بڑبڑایا، چونکہ موسیٰ نبی اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ یہ اور مریم، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے باعث ان کی بہن مریم جو ہے اس کو کوڑ ہو گیا، اور پھر موسیٰ نبی نے اس کے لیے دعا کی اور اس سے شفا ملی۔ اور اس کے ساتھ دوسری غلطی جو اس کے انسان ہونے کو ظاہر کرتی ہے وہ یہ کہ جب خداوند کا بندہ موسیٰ نبی وہ کوئی سینا پر یعنی سینا کے پہاڑ پر خدا سے بات کرنے کے لیے، خدا کی شریعت لینے کے لیے گیا، تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے لوگوں کا حکم مانا، لوگوں کی بات مانی، اور اس نے ان کو جو بچڑا انہوں نے بنایا تھا اس کی پرستش کرنے کی جانب راغب بھی کیا۔ لیکن غلطی جتنی بڑی مرضی ہو، ہم خدا کے فضل کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر دیکھتے ہیں۔ خداوند نے نہ صرف ہارون کو بلکہ ندب اور ابیہو اور اتمر جو اس کے بیٹے تھے، ان تینوں کو بھی کاہن ہونے کے لیے چنا۔ اور جب اس کے بیٹوں نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی، اوپری آگ جو ہے وہ انہوں نے اس کا استعمال کیا، تو کلام میں لکھا کہ خداوند نے انہیں وہیں پر ہلاک بھی کر دیا۔ ہم ہارون
काहिन के किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इब्रानियों 11 बाब में जब हम ईमान के सुरमाओं या हीरोज़ उनका जिक्र पढ़ते हैं, वहाँ पर हारून काहिन इस फहरिस्त से गायब है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हारून काहिन या उसका किरदार किसी से कम तर है। जब हम मूसा नबी के किरदार पर गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब खुदावन ने इसे मदियान में जब ये बकरियां चरा रहा था, अपनी खिदमत के लिए चुना, जलती झाड़ी में खुदावन इस पर ज़ाहिर हुआ, तो कलाम में लिखा है कि हारून ने मूसा ने खुदावन का काम या खुदावन की खिदमत करने से माजरत की। और उसमें एक वजह ये थी जो खुदावन के कलाम में लिखी है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं रुक कर या अटक कर बोलता हूँ। और इस वजह से खुदावंद ने कहा कि देख तेरा भाई मूसा वो तेरी मुलाकात को आ रहा है, वो तुझसे मिलने के लिए आ रहा है। और हारून की एंट्री या उसका कौम बनी इसराइल के छुटकारे में जो किरदार है वो बड़ा अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि मूसा ये कहता था कि मैं बोल नहीं सकता, मैं अटक कर बोलता हूँ। तो खुदावन ने उसकी मदद के लिए हारून काहिन को उस जगह पर फराहम किया। हारून मूसा के साथ मदियान से मिस्र में गया और उसने इसराइल की आज़ादी में मूसा की मदद की कि जहाँ पर मूसा बोल नहीं सकता था वो उसकी जगह पर बोलता था। और कलाम में जैसे लिखा है 16वीं आयत में, खुदावन ने मूसा से कहा था कि मैं तेरा और तेरे भाई का मुंह बनूंगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। यानी जो कुछ तू हारून से कहेगा, वो कि उसका छोटा भाई है, वो सब कुछ वो पूरा करेगा। और उसके बाद हारून ने बियाबानी सफ़र में मूसा के साथ मिलकर कौम बनी इसराइल की रहनुमाई की, मुअज्जात और ईमान के ज़बरदस्त कारनामे इस शख्स ने सरंजाम दिए। और हारून एक आम शख्स नहीं बल्कि बड़ा अहम किरदार है। और 6 चीज़ें हम हारून काहिन के किरदार के मुतालिक सीखेंगे, जिसमें से आज इस वक्त में हम 3 बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहली बात जो हारून काहिन के किरदार में से हम देखते हैं या सीखेंगे वो ये है कि हारून काहिन जो है वो मूसा नबी का बड़ा भाई था। वो क्या था? उसका बड़ा भाई था। आइए मेरे साथ देखें तवारीख की पहली किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत। कलाम में लिखा है, और उमरान की औलाद हारून और मूसा और मरियम और बनी हारून। अब हारून के जो बच्चे हैं वो नदब, अबीहू, अलीजर और इतमर हैं। ये सरदार काहिनों का नस्बनामा है। वो जो काहिनों में से चुने गए, सबसे पहले जो काहिन चुना गया वो मूसा का भाई हारून काहिन है, जो कि कहानत के काम को सरंजाम देता है। अंग्रेजी में से कहते हैं हेड ऑफ द प्रीस्ट, यानी सरदार काहिन। सरदार काहिन की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर हम अहबार की किताब में उन पर गौर करें तो सरदार काहिन की जिम्मेदारियां जो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि वो साल में 1 मरतबा पाक तरीन मकाम में जाया करता था, कुर्बानियाँ गुजरान कर खुदा से बात करने के लिए और कौम के लिए दुआ करने के लिए जाता था कि खुदा कौम के गुनाहों को माफ़ करे। ये सरदार काहिन की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने लोगों के लिए दुआ करे। और शरीयत में लिखा था कि अब जब कोई सरदार काहिन वो पाक तरीन मकाम में जहाँ पर खुदा की हजूरी होती है या खुदा खुद उस जगह पर होता है, अगर कोई वहाँ पर जाता है, साल में 1 मरतबा काहिन जाता था। और जब हम इनकी आगे जाकर तफसील पढ़ते हैं, इनके ख़ानदानों के हिसाब से कुरा डाला जाता था और कुरा डालने के बाद काहिनों में से एक काहिन को चुना जाता था और वो सरदार काहिन ठहरता था। और वो क्या करता कि वो पर्दे के पीछे जो पाक तरीन मकाम है वो वहाँ पर जाता और जाकर वहाँ पर खुशबू जलाता और खुदावन उससे बात किया करता था। खुशबू जलाकर वो कौम के लिए दुआ करता
کہ خداوند ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے حوالہ سے دیکھیں، عبرانی کا مصنف یہ کہتا ہے کہ ہمارا سردار کاہن یعنی یسوع مسیح ایسا سردار کاہن نہیں جو بار بار قربانیاں چڑھائے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ایک ہی بار اپنا خون دے کر گناہوں سے کیا کروائی ہے؟ ابدی خلاصی کروا دی ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں، بیلوں، بکروں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کروائی ہے؟ ابدی خلاصی کروائی ہے۔ سردار کاہن کا کام یا اس کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ پردے کے پیچھے جو پاک ترین مقام کی جگہ ہے، جو پاک مقام اور پاک ترین مقام کو جگہ علیحدہ کرتی تھی، وہ اس جگہ میں جاتا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے خود بھی پاک ہوتا، شادی شدہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے لیے اہم تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ پاک ترین مقام پر جائے وہ اپنی بیوی کے پاس بھی نہ جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو پاک ٹھہراتا تھا۔ وہ برے کا خون اپنے کانوں کی لو پر، اپنے ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگوٹھوں پر لگا لیتا، کانوں کی لو پر اس لیے تاکہ جب خدا کلام کرے تو اس کے کان پاک ہوں، جب وہ خدا کے حضور میں بخور جلائے تو اس کے ہاتھ پاک ہوں، اور پاؤں کے انگوٹھوں پر اس لیے تاکہ جب وہ خدا کی حضوری میں چلے پھرے بخور جلانے کے بعد تو اس کے قدم پاک ہوں۔ دیکھیں سردار کاہن کو کتنا پاک ہونا پڑتا تھا، اور ان سب چیزوں کے لیے خداوند نے سب سے پہلے جس شخص کو چنا وہ کون تھا؟ ہارون سردار کاہن۔ کون تھا جی؟ ہارون سردار کاہن۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے اسے اس لیے چنا تھا کہ وہ اپنے بھائی موسیٰ کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، کئی بار چرچ میں، کلیسیا میں ہمیں کوئی اہم عہدہ نہیں دیا جاتا۔ کئی بار ہم یہ چاہتے کہ میرا بچہ، میں وہ چرچ میں سامنے نظر آؤں، پتہ چلے کہ یہ شخص یا اس کا خاندان جو ہے وہ چرچ میں ایک نمایاں خدمت کو سر انجام دیتا ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے، خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ کیا کرے گا؟ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ یہ ہارون ایک عام شخص تھا، لیکن جب موسیٰ کا مددگار بن گیا، فروتن رہا، وہ کہ اس سے غلطی بھی ہوئی اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا تھی، لیکن خدا نے اس کی محبت کا جو یہ خدا سے اور اپنے بھائی سے اور اپنی قوم سے رکھتا تھا، اس کا اجر اسے یہ دیا کہ خداوند نے اب جو کہانت ہے وہ ان کے خاندان میں دے دی۔ لاوی کے خاندان میں سے ہی موسیٰ ہے، لیکن وہ ایک نبی کے عہدے پر سرفراز ہوا، لیکن خدمت جو ہے وہ ہارون کاہن کے بچوں کو ملی۔ اور جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہارون کے بچے بیٹے وہ ندب، ابیہو، الیزر اور اتمر ہیں، اور یہاں تک کہ ہم یسوع مسیح تک، اور جب تک ہیکل مسمار نہیں ہوئی، ہم کہانت جو ہے وہ لاوی کے خاندان اور گھرانہ میں دیکھتے ہیں۔ اور آج چرچ میں بھی گو کہ میں خدا کا خادم، پاسٹر یا پادری ہوں یا دوسرے پاسٹر ہیں، وہ کاہن تو نہیں ہیں، کیونکہ کاہنوں کی خدمت بڑی فرق خدمت تھی۔ کئی بار پادیسوان یہ کہتے ہیں جی ہم کاہن ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ پاسٹر کاہن نہیں ہوتا، کیونکہ کاہن جو ہے وہ کیا کرتا تھا؟ خدا کے حضور میں قربانی لے کر جاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ہم قربانی لے کر نہیں جاتے، بلکہ ہم اس قربانی کے بارے میں بتاتے ہیں جو یسوع مسیح نے دی۔ قربانی تو یسوع نے دی۔ کاہن اور پاسٹر ان دونوں کی خدمت علیحدہ علیحدہ ہے۔ کاہنوں کو مختلف طرح کی چیزوں سے روکا گیا تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو کاہن ہے وہ کسی مردے کو نہ چھوئے، اگر چھوئے گا تو وہ ناپاک رہے گا، کیونکہ کاہنوں کو ہر روز اس خدمت کو سر انجام دینا ہوتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ تو پردے کے پیچھے جاتے، لیکن پورا ہفتہ، پورا مہینہ اور پورا سال مختلف لوگ جو اپنے نذرانے، اپنی قربانیاں لاتے، مختلف وقتوں میں وہ ان قربانیوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ کاہن کی ذمہ داریاں بہت زیادہ سخت ہوتی تھی۔ ہارون کی آمد نے موسیٰ کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ خدا کا حکم بجا لائے۔ کئی بار ہم شاید چرچ میں، کلیسیا میں نمایاں شخصیت نہیں ہوتے، لیکن خدا کی خدمت کے کام میں ہمارا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتوار کی عبادت جب آپ چرچ میں آتے ہیں، چرچ کے باہر جب آپ آتے ہیں، باہر سے آپ کو صفائی ملتی ہے، کوئی ہے جو اس کام کو کر رہا ہے،
इंसान ही है, कोई फरिश्ते नहीं आते। कोई है जो बाहर पानी का इंतजाम कर रहा है, कोई है जो चर्च को साफ करके जाता है, कोई है जो प्रशिश में रहनुमाई करता है, कुछ लोग हैं जो साजों को बजाते हैं। इन सब चीज़ों के करने का मकसद क्या होता है? सिर्फ एक काम के लिए, और वो क्या है कि खुदावंद की इबादत पर प्रशिश हो सके। और इन सब चीज़ों में सबसे अहम बात क्या है कि आज इतवार का दिन है, हम खुदावंद की आवाज़ को सुन सके। यानी सुबह से, बल्कि हफ्ते की शाम से जो तैयारी होती है, उसका मरकज़ या उसका मकसद क्या होता है कि ये काम जो आज 9 बजे से लेकर इस वक्त तक हो रहा है, ये हो सके और इबादत हो सके। ज़रा सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि अगर चर्च साफ ना हो, चर्च के अंदर काम करने वाले मौजूद ना हो, चर्च के पास्टर साहब आकर दरवाज़ा खोलें और चर्च में जाले लगे हों, पंखे चल ना रहे हों, ख़राब हों, लाइट अच्छे तौर पर ना आ रही हो, तो क्या इबादत करना आसान होगा? जी बताएं, आसान होगा? बहुत मुश्किल होगा। हर शख्स की जो खुदा के घर में खिदमत करता है वो मुख्तलिफ जिम्मेदारी है। सब लोग काम करते हैं लेकिन सब लोग सामने नजर नहीं आते। और इसी तरह मूसा, उसका एक बड़ा अहम किरदार है। बहरे कुलज़म पर लाठी भी वही मार रहा है, उसकी लाठी से मौजज़ात भी हो रहे हैं, लेकिन एक शख्स उसके साथ ऐसा भी है जो उसके मददगार के तौर पर था। और आज मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस कलीसिया में उन मददगारों के लिए, और उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदावंद इस खिदमत के वसीला से, जो पोशीदा खिदमत है, ये खिदमत जो आप छुप कर रहे हैं, नुमाया तौर पर नजर नहीं आ रही, खुदावंद आपको और आपके खानदानों को बरकत देगा। जैसे खुदावंद ने हारून को और उसके खानदान को बरकत दी, और वही बरकत ये थी कि कहानत हारून कहन के खानदान में जारी रहेगी। लावी के खानदान को खुदावंद ने बरकत दी। इस कलीसिया में बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खुदावंद के घर के अंदर खिदमत के लिए दिया। खुदावंद ने उन खानदानों को सरफराज किया। याद रखें, जब हम खुदावंद के लिए कुछ करते हैं तो फिर हम आम लोग नहीं रहते बल्कि खास बन जाते हैं। इस किरदार की जब हम एंट्री देखते हैं या इसकी आमद देखते हैं इस पूरे वाक़े में, तो वो बड़ी आम सी है। और वो क्या है कि हारून मूसा का बड़ा भाई है, लेकिन जब वो खुदा की खिदमत को करता गया, जब वो खुदावंद के काम को सरंजाम देता गया, तो फिर खुदावंद ने उससे बरकत दी, और वो ये कि वो पहला सरदार काहिन बना। हारून क्या बना? पहला सरदार काहिन बना। दूसरी बात जो हम कलाम में से देखेंगे, पहली बात हमने देखी कि हारून मूसा का बड़ा भाई एक आम सी शख्सियत है, लेकिन जब खुदावंद के काम को करना शुरू हुआ, खुदावंद की मर्जी को मानकर अपने भाई मूसा के साथ चल पड़ा, तो खुदावंद ने उस आम शख्स को खास बना दिया। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि हारून पहला लावी काहिन बल्कि सरदार काहिन बना। बनी इस्राएल कौम जब ये मुल्के मिस्र से निकली, इनका खरूज हुआ, ये मिस्र से निकले, तो इसके आगाज़ में ही हारून अपने भाई मूसा के साथ मौजूद था ताकि वो इस खिदमत के काम में अपने भाई का साथी बन सके या अपने भाई का साथ दे सके। और खरूज की किताब, और जब हम उसके 17वें बाब को देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि हारून और मूसा जो हैं ये अपने लोगों की रहनुमाई करते हैं। 17वें बाब की पहली आयत और उसका पहला हिस्सा कलाम में लिखा है, फिर बनी इस्राएल की सारी जमात सीन के बियाबान, सीन एक जगह का नाम है, सीन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफ़र करती हुई में आकर डेरा किया। कलाम में लिखा है कि बनी इस्राएल की सारी जमात जो है ये वहाँ से यानी मिस्र से निकली और उसके बाद सीन के बियाबान से चली। बहुत बड़ा बियाबान है और बियाबान के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं। और जब ये सफ़र कर रहे थे तो कलाम में लिखा है कि वहाँ पर लोग मूसा से झगड़ने लगे क्योंकि बियाबान में पानी नहीं था। और मूसा उनसे कहने लगा कि तुम क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो। तो कलाम में लिखा कि वहाँ लोगों को बड़ी प्यास लगी,
موسیٰ پر لوگ بڑبڑانے لگے کہ تو ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے چپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے یہاں لے آیا ہے، اور کیوں تو ہمیں مصر سے نکال لایا ہے۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے دریا پر مارا تو لکھا کہ وہاں پر چٹان، دریا میں سے ان کے لیے راستہ بن گیا۔ چٹان پر خداوند کے بندہ موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو مارا تو چٹان میں سے پانی نکل آیا، اور لکھا کہ یہ سب کچھ اس نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے کیا۔ اور آگے چل کر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ پھر جھگڑے مصا اور مریبہ کے بیابان میں انہوں نے جھگڑا کیا اور خدا کو آزماتے رہے۔ ان سب چیزوں میں اور ان سب باتوں میں موسیٰ اکیلا شخص نہیں ہے، بلکہ اس کا بھائی ہارون کاہن جو ایک عام شخص تھا، اب وہ خاص شخص بن کر موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اور اسی جگہ پر خداوند کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند نے اس شخص کو یعنی ہارون کاہن کو اپنی خدمت کے لیے چنا۔ خروج کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور تو بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو اور الیزر اور اتمر کہانت کے عہدے پر ہو کر میری خدمت کریں، اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا۔ کیا کرنا ان کے لیے؟ مقدس لباس جو خاص پوشاک ہے کاہن کی۔ کئی بار اس بات پر بڑی بحث کی جاتی، ڈیبیٹ کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو لباس پہنتے ہیں، میں خود آج بھی میں نے گون کو پہنا ہے، بہت سارے لوگ جو گون پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کاہن ہیں، کلیسیا کے کاہن ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا ایک ہی کاہن ہے، اور وہ سردار کاہن یسوع ہے، جس نے ایک ہی بار ہمارے گناہوں کی خلاصی کرائی، اور اب وہ باپ کے داہنی طرف موجود ہے۔ ہم کاہن نہیں بلکہ ہم پاسٹر ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈریسنگ پر یا جو گون پہننا ہے اس پر بڑی توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس لباس کو جو ہارون کاہن کو دیا گیا 28ویں باب میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ انہیں پراپر ڈریس کوڈ دیا گیا کہ وہ یہ لباس اس طرح پہنے، اور پھر ان کا کام انہیں دیا گیا کہ وہ خداوند کا کام کریں اور عبادت کرنے میں، اور کیسے لوگوں نے دعا میں خدا سے رجوع کرنا ہے وہ لوگوں کی کیا کریں گے؟ رہنمائی کریں گے۔ کاہنوں کے لباس میں ملبوس شخص جو ہے اس کے لباس کے اندر بڑی اہم چیز ہے جو اس کی خاصیت کو بیان کرتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے 4 آیت میں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہیں یعنی سینہ بند اور افود اور جبہ اور 4 کونے کا کرتا اور امامہ اور کمر بند، وہ تیرے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے، اور وہ سونا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان لیں، اور وہ افود سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنائے، جو کسی ماہر استاد کے ہاتھ کا کام ہو۔ پھر ایک اور اہم بات جو 9ویں آیت میں لکھی ہے، اور تو 2 سلیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندہ کرنا۔ کن کے بیٹوں کے نام؟ اسرائیل کے بیٹوں کے نام۔ اسرائیل کے بیٹوں کے نام کا مطلب ہے کہ یعقوب جو ہے اس کے بیٹے، جس میں ہم اس کے 12 بیٹوں کے نام ملتے ہیں، کہ تو نے ان کے نام لکھنے ہیں،
اور پھر لکھا ہے اور ان میں سے 6 کے نام تو ایک پتھر پر اور باقیوں کے 6 نام دوسرے پتھر پر ان کی پیدائش کی ترتیب کے مطابق ہوں، اور تو پتھر کے کندہ کار کو لگا کر انگشتری کے نقش کی طرح اسرائیل کے بیٹوں کے نام ان دونوں پتھروں پر کندہ کروا کر ان کو سونے کے خانوں میں جڑوانا، اور یہ دونوں پتھروں کے افود کے دونوں مونڈوں پر لگانا، تاکہ یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کی یادگاری کے لیے ہوں، اور ہارون ان کے نام خدا ان کے روبرو اپنے دونوں کندھوں پر، کس جگہ پر؟ اپنے دونوں کندھوں پر یادگاری کے لیے لگائے رہے، اور تو سونے کے خانے بنانا۔ اب پتھر، اس کے اوپر 6 بیٹوں کے نام یعنی 6 قبیلوں کے نام ایک کندھے پر، اور 6 قبیلوں کے نام ایک کندھے پر یعنی 12 بیٹوں کے نام 12 قبیلوں کے نام، اور وہ نام جس پتھر پر لگے ہیں کلام میں لکھا کہ ہارون کاہن جو ہے، سردار کاہن جو ہے، وہ ان پتھروں کو خانے بنائے لباس میں، اور پتھر جو ہیں وہ اس کے لباس میں اس جگہ پر لگے ہوں۔ اور کیوں لگے ہوں؟ تاکہ جب وہ خدا کی حضوری میں جائے تو صرف ہارون کاہن جو لاوی کے گھر میں سے، وہ اپنے خاندان کی نمائندگی نہ کرے بلکہ 12 قبیلوں کی نمائندگی کرے۔ کن کی نمائندگی کرے؟ 12 قبیلوں کی نمائندگی کرے، کہ آج میں 12 قبیلوں کا نمائندہ بن کر یا ان کا شفاتی بن کر خداوند کے حضور میں آیا ہوں۔ اور یہ کیوں تھا؟ تاکہ جب وہ خدا کے حضور میں جائے تو خداوند ان کو معاف کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کہ جب ہم خدا کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں پل پٹ پر، ہم اس جگہ کو مذبح نہیں کہتے۔ مذبح ایک ایسی جگہ تھی پرانے ادامہ میں جہاں پر قربانیاں کی جاتی تھی۔ ہم چرچ کے پلپٹ پر قربانی نہیں کرتے، ہاں ہم چرچ میں حمد کی قربانی پیش کرتے ہیں، اپنے ہونٹوں کا پھل یا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہرگز بھی ایسی نہیں جو مذبح پر پیش کی جاتی ہے، کیونکہ ہماری قربانی جو ہمارے لیے گزرانی گئی وہ ایک ہی ہے، اور وہ مذبح جہاں پر قربانی پیش کی گئی وہ خدا کی حضوری میں ہے۔ جب پلپٹ پر آ کر کوئی خادم کھڑا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، گون نہ بھی پہنا ہو، کم از کم اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے، اس کے بٹن بند ہوں، اس کا لباس اچھا ہو۔ ایسا نہیں کہ جینز کی ٹائٹ سی پینٹ پہنی ہے یا ایسی شرٹ پہنی ہے جس سے اس کا جسم وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت یا کتنا پیارا ہے۔ شاید بہت سارے خادمین وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں کہ وہ بڑے باڈی بلڈر خادم ہیں۔ یاد رکھے کہ جب کوئی بھی شخص پلپٹ پر کھڑا ہوتا ہے آ کر، تو اس کے کھڑے ہونے کا مقصد اپنی شخصیت یا اپنے نام کو جلال دینا نہیں، بلکہ کس کے نام کو جلال دینا ہوتا ہے؟ خدا کے نام کو جلال دینا ہوتا ہے۔ اور یہ لباس بھی خداوند نے اس لیے ہارون کاہن کو دیا، صرف یہ نہیں کہ وہ کاہن بنے، بلکہ یہ لباس خداوند نے اس لیے دیا تاکہ وہ لوگوں میں سے، دوسرے لوگوں میں سے علیحدہ یا نمایاں نظر آئے۔ کیا نظر آئے؟ علیحدہ یا نمایاں نظر آئے۔ خداوند نے یہ لباس سردار کاہن کو اس لیے دیا تاکہ اس کے لباس سے بھی خدا کے نام کو جلال ملے، کیا کردار سے بھی، اس کے بول چال سے بھی، اس کے عہدہ سے بھی خدا کے نام کو جلال ملے۔ اور خدا کے کسی بھی خادم کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ واقعی یہ شخص خدا کا خادم ہے۔ خداوند نے ہارون کو پہلا کاہن یا سردار کاہن چنا۔ یاد رکھیں، کاہن جو ہیں یہ لاوی کے خاندان میں سے ہوتے تھے۔ کاہن کس میں سے ہوتے تھے؟ لاوی کے خاندان میں سے۔ کسی وقت میں ضرور کاہنوں پر ایک تفصیلی پیغام دوں گا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا تھی۔ صرف لاوی کے خاندان میں سے کاہن نہیں ہوتے تھے، لاوی کے خاندان میں سے جن کا کام یہ تھا کہ جب خیمہ اجتماع یا ٹینٹ جب وہ لگایا جائے تو کلام میں لکھا کہ بہت سارے لوگ تھے جو ٹینٹ کو اٹھاتے تھے، وہ بھی لاوی کے خاندان میں سے تھے۔ بہت سے تھے جو عہد کے صندوق کو اٹھاتے تھے، وہ بھی لاوی کے خاندان میں سے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو خدا کے گھر کے اندر چیزوں کو تیار کرتے تھے، پاک ظروف کو اٹھاتے تھے، وہ بھی لاوی کے خاندان میں سے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج فضل کے دور میں سے جب ہم گزر رہے ہیں تو یہ سارے کام کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ اس میں پادری صاحب اس کا خاندان یا اس کا بیٹا مقرر نہیں کہ پادری صاحب کے بعد اس کا بیٹا پادری بنے گا، بشپ صاحب کے بعد اس کے بیٹے نہیں بشپ بننا ہے۔ کوئی بھی شخص جس پر خدا کا فضل ہوا وہ اس خدمت کو سر انجام دے سکتا ہے۔ تیسری اور آخری بات جو ہارون کاہن کے کردار میں ہے وہ یہ ہے کہ ہارون کاہن اپنی پوری زندگی عدم تحفظ کے لیے جد و جہد کرتا رہا۔ عدم تحفظ کیا ہے؟
کہ چونکہ وہ موسیٰ نبی کا بڑا بھائی تھا تو اس کو بڑے تحفظات رہتے تھے. اور کلام میں ایک جگہ پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک جگہ پر گنتی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 12ویں آیت پہ لکھا ہے کہ وہ موسیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے. ہارون کاہن یہ موسیٰ نبی کے خلاف بڑبڑایا. ہارون کاہن نے اور قوم کے بزرگوں نے یہ کہا کہ کیا خدا صرف موسیٰ ہی سے بات کرتا ہے؟ اور یہاں تک کہ کلام میں لکھا ہے کہ مریم جو ان کی بڑی بہن تھی ہارون اور موسیٰ کی، وہ بھی اور ہارون کاہن یہ بھی خدا ان کے بندہ موسیٰ کے خلاف بڑبڑائے. اور مریم کو اس کی غلطی کی یا گناہ کی سزا یہ ملی کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس پر کوڑ آ گیا، کوڑ سے اس کا ہاتھ سفید ہو گیا. خدا ان کے بندہ موسیٰ نے اس کے لیے دعا کی اور پھر اس کا کوڑ جو ہے وہ ختم ہوا. اپنی زندگی میں وہ عدم تحفظ کا شکار رہا. اور یہ بات جو ہارون کاہن کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے، یہ ایک انسان ہوتے ہوئے اس کے کردار کے اندر اور ایک انسان ہوتے ہوئے اس کی زندگی کے اندر کمزوری کو ظاہر کرتی ہے. اور آج بھی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس طرح عدم تحفظ کا شکار رہتے ہیں. ہمیں چرچ میں اہم جگہ نہ ملے تو ہم اس بات کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم چرچ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، کیا ہمارے ہاں کوئی حق نہیں بنتا؟ انسان ہمیشہ سے ہی عدم تحفظ کا شکار رہتا ہے. اور موسیٰ جب وہ پہاڑ پر خدا سے بات کرنے کے لیے گیا، خروج کی کتاب اس کے 32ویں باب میں ذکر ملتا ہے، تو لوگوں نے ہارون کاہن کو جو ابھی کاہن بن گیا تھا، خدا نے وعدہ کر دیا تھا، اسے مجبور کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی خدا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے کوئی معبود یا خدا ہونا چاہیے جس کی ہم پرستش کر سکیں. تو لوگوں نے اپنا سونا جو وہ مصر سے خدا کے کہنے پر لے کر آئے تھے اکٹھا کیا اور انہوں نے اسے آگ میں پھینکا. اور جب سارا سونا پگھل گیا تو انہوں نے ایک بیل جو ہے اس کی شکل بنا لی اور ہارون کاہن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل گیا. اور کیوں مل گیا؟ کیونکہ اپنی زندگی میں وہ عدم تحفظ کا شکار رہا تھا. اور جب لوگوں نے اسے اپنا لیڈر مان لیا تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ مل گیا. ہارون کاہن کے کردار میں جو تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی عدم تحفظ کا شکار رہا. اور ہارون کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے منصوبے، اگر کوئی شخص خدا کی خدمت کرتا ہے، خدا کے منصوبے خداوند اسی شخص کے وسیلہ سے پورا کرتا ہے. خداوند جانتا تھا کہ ہارون ایسا کرے گا، لیکن خدا نے اپنی خدمت کا کام بھی اسی شخص سے لیا. اور کیوں اس لیے لیا؟ تاکہ یہ اس کے انسان ہونے کی دلیل تھی کہ یہ کمزوریاں اس کی ذات میں موجود ہیں. ہارون وہ ایک کاہن ہے. ہارون وہ خدا کے حضور بخور جلاتا تھا. اس کے خاندان میں سے کاہن چنے گئے، لیکن اس کی غلطی، اس کا عدم تحفظ وہ اس کی انسانیت کی دلیل ہے. آج میرے عزیزو 3 باتیں ہم نے ہارون کاہن کے کردار میں سے دیکھی. پہلی بات یہ کہ ہارون کاہن موسیٰ کا کون سا بھائی ہے؟ بڑا بھائی ہے. سب بولے کون سا بھائی ہے؟ دوسری بات یہ کہ وہ لاویوں میں سے پہلا سردار کاہن تھا. ہارون کیا تھا؟ لاویوں میں سے پہلا. اور تیسری بات یہ کہ ہارون کاہن اپنی ساری زندگی عدم تحفظ کے ساتھ جد و جہد کرتا رہا. اور یہ جد و جہد آج ہم بھی کرتے ہیں، چرچ میں، گھر میں، گلی محلے میں، معاشرے میں اپنا نام بنانے کے لیے. اکثر اوقات میں بچوں کو یہ دیکھتا ہوں کرتے ہوئے، اور کچھ بڑے بھی ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی طرف توجہ کروانے کے لیے چھوٹے چھوٹے مذاق کرنا، پنجابی سے کہتے ہیں جگتا مارنا، جگتے مارنا، تو ہم بڑے ہنستے ہیں، اے بڑا مذاقیہ ہے. جب کوئی شخص عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے یا اسے اپنی خوبیوں پر بھروسہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ایسے کام کر کے اپنی توجہ جو ہے، لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی جانب لگانا چاہتا ہے. اور خداوند نے اسے کہانت دے دی تھی، لیکن پھر بھی ایک انسان ہوتے ہوئے یہ عدم تحفظ کا شکار رہا. اور موسیٰ کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ کیا خدا صرف موسیٰ سے ہی بات کرتا ہے؟ اور یہی بات قوم بنی اسرائیل کے دل میں بھی آ گئی. پھر جب اس کو لیڈر بننے کا موقع ملا کہ ہارون موسیٰ جو ہے وہ 40 دن تک نیچے نہیں آیا، تو یہ جب لیڈر بنا تو اس نے لوگوں پر اپنی مرضی جمانے کی کوشش کی، اور وہ مرضی جو اس کی تھی خدا کی نہیں تھی. اس باعث قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ
बुत परस्ती में पड़ गई और इसकी सज़ा हारून काहिन को ये मिली कि खुदावंद ने कहा कि वो भी वादा की हुई सरजमीन में जा नहीं सकता। आज आपके अंदर जो खूबियां हैं, कायदाना सलाहियतें हैं, अगर आप चर्च में दुआ कर सकते हैं, चर्च में कोई खिदमत कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं वो चर्च के अंदर लाइट का इंतज़ाम अगर ख़राब हो तो उसको ठीक कर रहे होते हैं, कोई साउंड सिस्टम चला रहा है, कोई साज बजा रहा है, कोई क्वायर में गा रहा है, कुछ बच्चे वो संडे स्कूल में टीचर की खिदमत सर अंजाम देते हैं, कुछ लोग वो चर्च को साफ करते हैं। कोई भी सलाहियत जो आपके पास है उसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो कि मैं क्यों खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। अपना पेश करें, और जब खुदावंद आपको चुन लेता है तो कभी भी ना सोचें कि मेरी खिदमत पोशीदा है, क्योंकि शायद इंसानों से ये खिदमत पोशीदा हो, खुदावंद से ये खिदमत पोशीदा नहीं रह सकती। हारून काहिन का किरदार ये एक पुर असर किरदार है जो आज भी जिंदगियों पर असर अंदाज होता है। आज हमने 3 बातें इस किरदार में से सीखी और अगले इतवार हम 3 और बातें सीखेंगे। आज मेरी खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद इस किरदार और इस किरदार के मुताला के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे और हमें ये तौफीक बख्शे कि हम हमेशा बाइबली किरदारों को अपनी ज़िंदगी में अपने सामने रखते हुए अपने किरदार और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले हों, और इन किरदारों को देखकर हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद में और ज़्यादा तरक्की करें। खुदावंद का कलाम हम सबों के लिए बाबरकत ठहरे। आमीन।